عليم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وحبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگان دین، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آخری آسان اور چھوٹی چھوٹی 10 سورتوں کے متعلق باتیں بیان ہو رہی ہیں، جس کے ضمن میں آپ کے سامنے سورۃ الفیل کا ترجمہ، سورۃ القریش کا ترجمہ، سورۃ الماعون اور گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکوثر کا ترجمہ وغیرہ بیان ہو چکا. اب چونکہ آج ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی جو ابتدائی 13 دن ہیں، ان 13 دنوں کے اعمال ہیں اور اس کے اندر بہت سارے کام ایسے ہیں جو سال کے دیگر باقی ایام میں نہیں ہوتے. تو اس بنیاد پر بیچ میں یہ جو 2 جمعے آئیں گے ان کے اندر وقتی موضوعات ہوں گے، اور انشاءاللہ عید کے بعد جو جمعہ آئے گا اس جمعے کے اندر اسی ترتیب کے مطابق سورۃ الکافرون کا ترجمہ وغیرہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جو آخری مہینہ ہے اس مہینے کو ذو الحج کہا جاتا ہے، ذی الحج کہا جاتا ہے، ذو الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے جب کائنات کو بنایا اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 ہی رکھی ہے. 12 شہرا اللہ نے یہ جو مہینے مقرر فرمائے ہیں یہ مقررہ مہینے 12 ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ جہاں مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 رکھی ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے نام بھی خود اپنی مرضی سے رکھے ہیں. چنانچہ اسلامی تاریخ کے 12 مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم آتا ہے، دوسرا مہینہ صفر کا آتا ہے، تیسرا مہینہ ربیع الاول آتا ہے، چوتھا مہینہ ربیع الثانی آتا ہے، اس کے بعد جماعت اولا آتا ہے، جماعت اخری آتا ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے اور ذی القعدہ ہے، اور اس کے بعد ذی الحج ہے. تو یہ جو 12 مہینوں کے نام جو ہیں جس طریقے سے تعداد اللہ نے رکھی ہے اسی طریقے سے ان مہینوں کے نام بھی
اللہ تعالیٰ نے خود خاص فرمائے ہیں. گویا کہ بحیثیت مسلمان جہاں پر ہمیں مہینوں کی تعداد کا علم ہونا ضروری ہے، وہاں پر اسلامی مہینوں کے ناموں کا پتہ ہونا بھی ہمیں ضروری ہے، اس بنیاد پر کہ یہ مہینوں کے نام بھی کہ کسی بندے کے تجویز کردہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی ذات نے ان کو تجویز کیا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کے اندر یہ تعداد مقرر ہے. اللہ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام باتوں کو لکھ رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے. تو لوح محفوظ کے اندر بھی ایام یا مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اور اسی تعداد اور انہی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر بھی ان ناموں کو محفوظ کیا ہے. یوم خلق السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینوں کی تعداد 12 کب ہوئی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے جو نام وغیرہ ہیں اس کے متعلق یہ اللہ نے کب لکھا. فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین کو بنایا اور جس دن اللہ نے آسمان کو بنایا. ظاہر ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش کا معاملہ بعد میں ہوا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر قیامت کی صبح تک آنے والے معاملات کو لکھ دیا. تو وہ جو لکھ دیا تھا تو وہ کائنات کو لکھنے کا معاملہ کائنات کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے فرمایا تھا. لہٰذا 12 مہینوں کا عدد اور پھر ان ناموں کے ساتھ 12 مہینوں کی تعین یہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی بہت پہلے لوح محفوظ کے اندر اپنا اس کو محفوظ کر لیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ منہا 4 حرم، یہ جو 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں کے اندر اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے. ان 4 مہینوں کو اللہ نے ادب والا بنایا ہے. ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے احترام والا بنایا ہے. اب وہ جو 4 مہینے ہیں جن کو احترام والا بنایا ہے تو یہ احترام والا عمل بھی جس دن سے اللہ نے لوح محفوظ کے اندر 12 مہینوں کے نام لکھ کے اسی دن سے اللہ نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو قابل احترام بنا دیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ نے مہینے طے کیے ہوں اور اس کے بعد ان مہینوں کو چھانٹا نہیں، بلکہ اللہ نے تعداد 12 رکھی اور 12 میں سے اللہ نے 4 کو قابل احترام بنایا. تو جیسے 12 کو زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں اللہ نے محفوظ کیا، اسی طریقے سے ان 12 میں سے 4 کی حرمت کا جو اللہ نے پیغام دیا ہے لوگوں کو، اس کی حرمت کا اعلان بھی بہت پہلے ہو چکا تھا. منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے. اور یہ صرف دین اسلام کی خاصیت نہیں ہے، بلکہ روز اول سے لے کر یا روز آخر تک ان مہینوں کی حرمت اپنی جگہوں پر باقی رہے گی. وہ جو حرمت والے مہینے ہیں، وہ جو ادب والے مہینے ہیں، ان میں سے 3 مہینے تو ایک ساتھ آتے ہیں اور 4تھا مہینہ الگ ہے. جو 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں ان کے اندر پہلا مہینہ وہ جو گزشتہ گزر چکا ذی القعدہ کا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ وہ جو ابھی شروع ہوا ذی الحج کا مہینہ ہے، اور تیسرا مہینہ وہ ہے کہ جو اس مہینے کے بعد آئے گا جس کو محرم کہا جاتا ہے، اور 4تھا مہینہ وہ ہے جو رمضان سے قبل شعبان اور شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے. تو یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ دین اسلام کی آمد سے پہلے تو ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، باہمی جنگ وغیرہ بھی جائز نہیں ہوتی تھی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس میں اتنی تبدیلی آئی. اب ان 4 مہینوں کے اندر اگر کوئی جنگ کرنا چاہے، کافروں سے لڑنا چاہے تو لڑ سکتا ہے. البتہ اس مہینے کی حرمت اور ادب جو ہے وہ اسی انداز سے برقرار ہے جس انداز سے روز اول سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ادب کو اور اس کے احترام کو قائم فرمایا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر جو غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا ہے، ادارہ سے مجھے بجلی ہے اب بیچ میں بجلی چلی جائے گی تو یہ بند ہو جائے گا سارا.
لائٹ آ رہی ہے لیکن پیچھے بندے کہاں پر ہیں؟ پیچھے بندے نہیں ہیں نا. میں آپ کو وہ نہیں کہہ رہا بند کریں، بندے نہیں ہے تو بجلی ضائع تو ہو رہی ہے نا سر. اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے بنائے حرمت والے. کتنے بنائے ہیں؟ 4 مہینے بنائے حرمت والے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف آوری کے بعد اس میں اتنا تبدیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ جو پہلے جو نظام چلا آ رہا تھا جس کے اندر ان مہینوں میں قتل و قتال جائز نہیں تھا، اب اس کے اندر ترمیم کر دی. قتل و قتال جائز ہے، البتہ جو حرمت یا ادب والا معاملہ ہے وہ قیامت کی صبح تک برقرار رہے گا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر جو 27 غزوات ہوئے، 27 ایسے مواقع کہ جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حضرات صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ کافروں سے قتال کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے ہیں. ان میں سے غزوہ تبوک کا جو معاملہ ہوا وہ رجب کے مہینے کے اندر ہوا، اور رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جو حرمت والے مہینے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو جو ذوالحج کا مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور جو رجب کا مہینہ ہے، ان کو حرمت والے مہینے بتلایا ہے اور قرار دیا ہے. اس کے متعلق حکم کیا ہے اللہ نے خود ہی آگے بیان فرمایا. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. یہ مہینے حرمت والے ہیں اور یہ مہینے ادب والے ہیں. ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے گناہوں کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پیغام دیا. ان مہینوں کی حرمت کا اور ادب کا تقاضا یہ ہے ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے سے بچا لو. ان 4 مہینوں میں سے دوسرا مہینہ الحمدللہ یہ ذوالحج کا مہینہ آج اس کی پہلی تاریخ ہے. اس مہینے کو مختلف ناموں سے مسلمان یاد کرتے ہیں اور مسلمان جانتے ہیں. کہیں پر اس کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے، کہیں پر اس کو قربانی کا مہینہ کہا جاتا ہے، کہیں پر اس کا کوئی اور نام وغیرہ بھی ہوتا ہے. اس کو قربانی کا مہینہ کہنا بھی جائز ہے، اس کو حج کا مہینہ کہنا بھی جائز ہے. لیکن سال کے 365 دنوں پر اگر غور کیا جائے تو ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن بلکہ جو 13 دن کا جو پیکیج ہے وہ باقی سال بھر کے ایام کے اندر یہ پیکیج ہمیں شریعت کے احکامات پر نظر کرتے ہوئے کسی اور مہینے کے اندر نظر نہیں آتا. تو وہ جو 13 دن ہیں اس مبارک مہینے کے ابتدائی 13 دن ہیں. چنانچہ بعض وہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دی ہیں، وہ احکامات اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائے ہیں جن کا تعلق صرف اسی مہینے کے ساتھ ہے، اور اس مہینے کے علاوہ وہ اعمال یا وہ افعال یا وہ احکامات پورے نہیں کیے جا سکتے. ان میں سے سب سے بڑا عمل، یہ سب سے بڑا حکم اس مہینے کے اندر متوجہ ہوتا ہے وہ حج بیت اللہ والا ہے. سال بھر کعبۃ اللہ موجود ہوتا ہے، سال بھر عرفات کا میدان موجود ہوتا ہے، مینا کی وادی بھی موجود ہوتی ہے اور مزدلفہ کا علاقہ بھی موجود ہوتا ہے. لیکن سال بھر کے اندر وہاں پر نہ کوئی بندہ ہوتا ہے نہ بندے کی ذات ہوتی ہے. سال بھر انسان وہاں پر پڑاؤ ڈال دے اس کو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی. لیکن یہ جو 5 دن آتے ہیں جن کو ایام حج کہا جاتا ہے، ان دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ وہاں پر جائے گا، اگر ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ عرفات کے میدان میں جاتا ہے تو وہ بندہ حاجی کہلائے گا. ایک لمحے کے لیے بھی بندہ مینا کے اندر یا مزدلفہ کے اندر جائے گا یا شیاطین کو کنکریاں مارے گا، اس موقع پر یہ عمل ثواب والا ہوگا. تو یہ حج والا جو بہت بڑا عمل ہے، اس مہینے کا سب سے بڑا عمل ہے. اس مہینے کا سب سے بڑا عمل وہ حج ہے، اور وہ حج والا عمل بھی اس مہینے کے اندر بلکہ پہلے 13 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی مکمل فرماتے ہیں. اب چونکہ ہر مسلمان کی تمنا تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کے لیے قبول کر لے، لیکن یقینی اعتبار سے ہر بندے کا ہر سال جانا یہ مشکل بھی ہے، ناممکن نہ صحیح لیکن مشکل تو ضرور ہے. اس بنیاد پر کچھ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ کی ذات قبول کرتی ہے.
اور وہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن دوسرے بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل کی تمنا ہی رہ جاتی ہے اور وہ حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا سکتے۔ آپ اور میں جو یہاں پر اس وقت موجود ہیں، کہ ہمارے اور بہت سارے مسلمان جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، یقیناً یہ وہ احباب ہیں کہ جو حج بیت اللہ کے لیے اس سال نہیں جا سکے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، بلکہ ہم دعا کریں گے اللہ کی ذات ہم سب کو اگلے سال ان ایام کے اندر حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سال نہیں ہو سکا، اب وہ جو حج والا عمل ہے اس کا تعلق حاجیوں کے ساتھ ہے، تو حج والا عمل بڑا عمل اس مہینے کا عمل، اور دوسرا بڑا عمل حج کے بعد جو اس مہینے کا ہے وہ قربانی والا عمل ہوتا ہے، اور قربانی بھی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر ہی ہوتی ہے، مطلب 10، 11، 12 یہ جو 3 دن آتے ہیں یہ بھی ذی الحجہ کے اندر آتے ہیں۔ اب ایک بندہ پورے سال اگر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں اونٹ قربان کرتا رہے اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس ذی الحجہ کے مہینے کی 10، 11، 12 تاریخ میں اگر کوئی بندہ مریل سے بکرا بھی اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے، اس بکرے کا جو ثواب ہوگا وہ سال بھر کے اندر اربوں خربوں کی تعداد میں قربان کیے جانے والے اونٹوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس مہینے کا دوسرا بڑا عمل ہے قربانی کرنا۔ اس مہینے کا تیسرا بڑا عمل، اس مہینے کے اندر حج کا سب سے بڑا رکن جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ بھی پہلے عشرے کے اندر آتا ہے، جو ہماری تاریخ کے اعتبار سے اگلے جمعے کے بعد جو ہفتہ آئے گا تو وہ 9 جولائی، اور پاکستان کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کہلائے گا، جس دن کے متعلق فرمایا گیا اللہ تعالیٰ موقع بموقع مخصوص ایام کے اندر جہنم سے قیدیوں کو نکالتے ہیں، لیکن جتنی بڑی تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ 9 ذی الحجہ کو قیدیوں کو جہنم سے نکالتے ہیں، پورے سال کے اندر کسی اور موقع پر اتنی بڑی مقدار میں نہیں نکال دے۔ تو وہ جو 9 والا دن ہے وہ بھی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر آتا ہے، اور وہ جو 9 والا دن ہے یہ وہ دن ہوتا ہے جس دن اللہ کی ذات عرفات کے اندر موجودہ حاجیوں کو اور مینا اور مزدلفہ وغیرہ کے مواقع پر حاجیوں کی حالت کو دیکھ کر، ان کی تکبیرات کو دیکھ کر اللہ کی ذات فرشتوں پر فخر کرتی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جو 9 تاریخ آئے گی وہ دن ہوگا جس دن اللہ انسانوں کی اور مسلمانوں کی عبادات سے خوش ہو کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتی ہے۔ تو یہ بھی اس مہینے کی خاصیت ہے۔ اس مہینے کی خاصیت میں سے خاصیت یہ بھی ہے، سال کے 12 مہینے ہیں، کسی مہینے کے چاند کے متعلق ایسی خصوصی تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، جیسی تعلیمات اللہ کے نبی نے اس مہینے کے متعلق ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی تعلیم کیا ہے؟ ان میں سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ بھائی ذی الحج کے چاند پر نظر رکھو، ذی الحج کے چاند پر نظر رکھو، جب چاند نظر آ جائے، ایسے تو سرکار کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی ہر چاند پر نظر رکھا کرتے تھے اور چاند دیکھ کر دعا کا اہتمام کرتے تھے، تو ذی الحج کے بارے میں بھی یہ تعلیمات، لیکن ساتھ میں ام سلمہ کی روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کا چاند دیکھ لو تو جس بندے کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، جس بندے کو وسعت ہو، طاقت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، اس بندے کے لیے بہتر، افضل، مستحب، ثواب کا کام یہ ہے کہ جب تک قربانی کے عمل سے فارغ نہ ہو جائے، ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کٹوائے۔ تو یہ جو خاص عمل ہے یہ ذی الحج کے چاند کے ساتھ خاص ہے۔ باقی سال بھر کے دیگر 11 مہینوں کے متعلق صرف اتنی تعلیمات نبویہ ہیں کہ چاند پر نظر رکھو اور چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لو، لیکن ذی الحج کے متعلق جہاں چاند دیکھنے کا حکم، جہاں چاند دیکھ کر دعا پڑھنے کا حکم، وہیں پر چاند دیکھنے کے بعد ایک نیا حکم، ایک اضافی حکم کہ جن کا قربانی کا ارادہ ہے اپنے بال اور اپنے ناخن جب تک قربانی کے عمل سے فارغ نہ ہو جائے نہ بالوں کو کٹوائیں اور نہ ہی ناخنوں کو ترشوائیں۔ تو یہ اس مہینے کی خاصیات ہیں۔ اس مہینے کے اندر 4 دن ایسے آتے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں سال بھر کے اندر 5 دن ایسے آتے ہیں کہ جن 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔
حالانکہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سال بھر کے اندر 5 دن ایسے آتے ہیں شریعت ہمیں بتلاتی ہے ان 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان 5 دنوں میں سے 4 دن فقط اس مہینے کے اندر آتے ہیں اور 1 دن سال کے باقی دنوں میں آتا ہے۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ ایک عید الفطر کا دن ہے جو اس مہینے میں نہیں آتا، وہ باہر نکل گیا، اور باقی جو 4 دن بنتے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے، مطلب 10 ذی الحجہ کا دن روزہ رکھنا حرام، 11 ذی الحجہ روزہ رکھنا حرام، 12 ذی الحجہ روزہ رکھنا حرام، 13 ذی الحجہ روزہ رکھنا حرام۔ تو جن 5 ایام کے اندر روزہ رکھنا حرام، ان 5 ایام میں سے 4 ایام اس مبارک مہینے کے اندر آتے ہیں، یہ بھی اس مبارک مہینے کی فضیلت ہے۔ دیگر جو مبارک مہینے سال بھر کے اندر آتے ہیں، ان میں سے وہ فضیلت جو اللہ نے اس مہینے کو دی، وہ فضیلت سال کے باقی مہینوں کے اندر نظر نہیں آتی۔ رمضان المبارک کے مہینے کے متعلق میں اور آپ سنتے ہیں کہ بھئی وہاں پر روزے رکھے جاتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ یہ مہینوں کا سردار ہے، رمضان کا مہینہ یہ مہینوں کا سردار ہے۔ اسی طریقے سے ذی الحج کا مہینہ ہے تو ذی الحج کے مہینے کو پورے سال کا سردار قرار دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے، مقصد شب قدر کو پانا ہوتا ہے۔ آخری 10 راتیں ہم مسجد میں گزارتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ شب قدر ہمیں نصیب ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے مہینے کو ایسا بابرکت بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی 10 راتوں میں سے ہر رات کو شب قدر کا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ جو بندہ اس رات کے اندر عبادت کرے گا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا شب قدر کی رات کے اندر عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر 5 راتیں ہیں، ان راتوں کے بارے میں ہمیں کنفرم نہیں ہوتا آخر وہ کون سی رات ہوگی، جو شب قدر کی رات ہوگی، لیکن اس مبارک عشرے کی چونکہ 10 راتیں ہیں اور یہ یقینی راتیں ہیں، چنانچہ اگر کوئی بندہ ان 10 راتوں کے اندر اگر عبادت کرے گا تو ثواب اس بندے کو شب قدر جتنا ملے گا، ثواب اس بندے کو شب قدر جتنا ملے گا۔ ثواب کتنا ملے گا؟ شب قدر جتنا ثواب اس بندے کا مقدر بن جائے گا۔ چنانچہ سال بھر کے اندر انسان نفلی روزہ رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوا کرتی تھی عام طور پر کہ چاند کے جو 3 تاریخیں آتی تھی جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، 13، 14، 15، ان 3 تاریخوں میں سرکار روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہفتے کے اعتبار سے سرکار پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، یہ سرکار کا عام معمول تھا۔ لیکن رمضان المبارک کے علاوہ جو نفلی روزے رکھے جاتے تھے، سرکار عاشورہ کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ البتہ مسلسل پے در پہ اگر روزوں کی بات کی جائے تو ذی الحجہ کے پہلے جو 9 دن بنتے ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ رہا ہے کہ سرکار روزے رکھا کرتے تھے۔ ان روزوں کا ثواب عام نفلی روزوں سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ سرکار کا فرمان ہے کہ ان دنوں کے اندر جو بندہ 1 روزہ رکھے گا، 1 سال کے روزوں کے بقدر اس بندے کو ثواب ملے گا۔ 1 روزے پر 1 سال کے روزے، 1 روزے پر 1 سال کے روزے، 1 روزے پر 1 سال کے روزے، اور جو آگے 9 تاریخ کا روزہ آئے گا اس 1 روزے پر 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کے گناہوں کی معافی کا پروانہ جاری کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت والا عشرہ ہے جو اللہ کے فضل سے اب ہمارے درمیان موجود ہے، جو اللہ کے فضل سے اب ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں یا 10 دن نہ بھی کہیں، اس کو 13 دن کہہ دیا جائے، یہ جو 13 دن ہیں یہ اللہ کی بڑائی کے دن ہیں، یہ اللہ کی عظمت کے دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی کا بول بولا جائے۔ چنانچہ اس مبارک مہینے کے ابتدائی 13 دنوں کے اندر اللہ نے 5 دن وہ رکھے جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، جو 9 جولائی یعنی ایک تو کل والا ہفتہ، یہ نہیں اگلا جو ہفتہ آئے گا، اس ہفتے کی فجر سے لے کر آگے 5 دن تک 23 نمازوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان سب پر ایک مرتبہ بآواز بلند
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا پڑھنا یہ واجب ہو جاتا ہے. یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے. باقی سال کے باقی ایام کے اندر یہ خصوصیت ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اتنی بات واضح ہو گئی. آپ تمام احباب سے میری گزارش ہے، میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اللہ کرے باقی سمجھ جائے. تھوڑا توجہ سے بیٹھ جائیں. یہ پنکھے یہ سارے چلا دو یار، اللہ کرے کہ ٹھنڈے ہو جائیں. سارے پنکھے چلا دو، ذرا توجہ سے بات سن لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ذرا توجہ سے بات سنیں، کیونکہ نسلیں ہماری ضائع ہو چکی ہیں. ان ایام کو ضائع کر کے ایک ثواب والا کام بتلایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے ہم یہ حرکتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مسجد میں جاتے کے ساتھ ہی پہلے پنکھوں کو دیکھنا ہے، پھر دائیں بائیں دیکھنا ہے کون بیٹھا ہوا ہے. اسی وجہ سے آج تک جسے جی کھوتی ہوتی مڑ کھلوتی، اعمال کے اعتبار سے کوئی کمی کوئی اضافہ ہمارے اندر دیکھنے میں نہیں آیا. مہربانی فرما کر پنکھے چل چکے ہیں. اب ذرا توجہ سے بات سن لیں. آری سمجھ شریفہ میں اس مبارک عشرے کی یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے. جو کام اللہ نے اس عشرے میں رکھے وہ کام سال کے باقی دیگر ایام کے اندر دیگر مہینوں کے اندر ہمیں نظر نہیں آتے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے اس عشرے کے، جن لوگوں نے اس عشرے کی فضیلت کو سمجھ لیا، ان فضائل کو ثواب کے مواقع کو بھانپ لیا، انہوں نے اس مہینے کا اور اس مہینے کے اندر موجودہ ابتدائی ایام کا یا ابتدائی عشرے کا بہت زیادہ اہتمام کیا. چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں مراد حضرات صحابہ کرام کا زمانہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے اندر ہم جب صحابہ کرام کا زمانہ ہوتا تھا، جب ذی الحجہ کا عشرہ آتا تھا، ہم اپنے دوران اپنے درمیان اس مہینے کے ایک ایک دن کو ایک ہزار دن کے برابر سمجھا کرتے تھے. ایک ایک دن کو ایک ہزار دن کے برابر سمجھا کرتے تھے. اور آگے جو 9 ذی الحجہ آیا کرتی تھی اس ایک دن کو ہم 10,000 دنوں کے برابر سمجھا کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس عشرے کی فضیلت کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دی اور پھر اس کی قدردانی کے لیے محنت کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر بڑے درجے کے صحابی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ یہ بڑے درجے کے صحابی ہیں. جب چاند نظر آ جاتا، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا، بغیر کسی دنیاوی ضرورت کے کہ دونوں حضرات بازار کے اندر تشریف لے کر جاتے اور زور زور سے تکبیر سے تشریف اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھا کرتے تھے. بازار میں جا کر پڑھنے کا مقصد بازار کے اندر لوگ اپنی مشغولیات کے اندر مشغول رہتے ہیں. بازار کے اندر لوگوں کو چاند کے دکھنے کا پتہ کوئی نہیں، بازار کے اندر لوگوں کو اس مبارک عشرے کی آمد کا پتہ کوئی نہیں. یہ دونوں بڑے درجے کے صحابی، ایک حضرت ابو ہریرہ پیغمبر سے سب سے زیادہ روایات نقل کر کے امت تک پہنچانے کا صحرا حضرت ابو ہریرہ کو جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ پیغمبر کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والے اور پیغمبر کی سنتوں کو امت تک پہنچانے والے. ان دو بڑے حضرات کا معمول کہ ان ایام کے اندر بازاروں کا چکر لگانا بآواز بلند اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی تکبیر بلند کرنا. مقصد کیا ہوتا تھا کہ یہ دن ہے اللہ کی بڑائی کے، یہ دن ہے اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے. اس عظمت والے دنوں کے اندر کوئی بندہ بھی اللہ کی عظمت کے پہلو سے پیچھے نہ رہ جائے. ٹھیک ہے، یہ تکبیر سب کو یاد ہے؟ بولے اللہ اکبر پڑھیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے. احادیث مبارکہ کا مطالعہ بتلاتا ہے ان مبارک ایام کے اندر آتے جاتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے ہماری زبانوں پر ایک ہی کلمہ، اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد.
یہ مبارک کلمہ ہے. یقیناً اس کلمے سے ہم آشنا ہوں گے. اس کلمے کے متعلق تھوڑی سی تفصیلات سن لیں. اس کلمے کو کہا جاتا ہے تکبیر تشریق. اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ بولو سب بولو. اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تشریق. اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تشریق. اور یہ کلمہ پڑھا کب جاتا ہے؟ اس مہینے کے اندر 5 دن آئیں گے. ان 5 دنوں کے اندر یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے. ان 5 دنوں کو ایام تشریق اور ان دنوں کے اندر پڑھی جانے والی تکبیر کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے. کتنی بات واضح ہے؟ اس تکبیر تشریق کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ابتدا کیسے ہوئی؟ کہاں سے یہ کلمات نکلے؟ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ جب آتا ہے باپ بیٹے کی قربانی کا واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اب یہ ذی الحج کا مہینہ تھا اور مینا کی وادی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے لے کر پہنچ جاتے ہیں. رسیاں باندھ دی جاتی ہیں, چھری کو تیز کر دیا جاتا ہے اور چھری کو تیز کرنے کے بعد اپنا بایاں گھٹنا حضرت اسماعیل کے پہلو پر حضرت ابراہیم ٹکا دیتے ہیں اور مکمل مضبوطی سے پکڑ کر ان کو ذبح کرنا شروع کرنے والے ہی ہوتے ہیں. اللہ میاں فوراً جبرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ جائیے اور جا کر جنت سے اسماعیل کے فدیے کے طور پر مینڈا ابراہیم کو دے کر آ جائیے. اب ظاہر ہے کہ وہاں جنت ہے, یہاں پر زمین ہے, بیچ میں بہت لمبا فاصلہ ہے. اللہ میاں نے جب تک جبرائیل پہنچے نہ, اللہ نے انتظام فرما دیا. حضرت اسماعیل کی گردن کے اوپر اور حضرت ابراہیم کی چھری کے نیچے پیتل کا ایک ٹکڑا بھجوا دیا. اللہ نے اسماعیل کی گردن کو بچا دیا. ادھر جبرائیل امین کو ٹینشن ہے, ایسا نہ ہو کہ میرے مینڈا لے جانے سے پہلے ہی جس انداز سے ابراہیم اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ایسا نہ ہو کہ اسماعیل کی گردن کٹ جائے. انہوں نے مینڈا پکڑا اور آسمانوں کے اوپر سے انہوں نے چیخ ماری, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کلمات انہوں نے وہاں پر کہے تھے جب ان کے ہاتھ میں مینڈا تھا اور مقصد حضرت ابراہیم کی توجہ کو وہاں سے ہٹا کر اپنی جانب متوجہ کروانا تھا کہ ابراہیم مجھے دیکھ لیں اور اپنے عمل سے رک جائیں. چنانچہ حضرت ابراہیم جو مکمل یکسوئی کے ساتھ لگے ہیں, جب اللہ کے نام کے کلمات ان کے کانوں پر پڑے تو چھری اسی جگہ پر موجود ہے. حضرت اسماعیل اسی حیت پر لیٹے ہوئے ہیں, حضرت ابراہیم اسی حیت پر کھڑے ہیں. صرف یوں گردن کو گھما کر دیکھا کہ جبرائیل امین نے آواز دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. انہوں نے یہیں سے فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یعنی اس میں کوئی شک نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اتنی دیر میں جبرائیل آسمان سے زمین پر پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تھا غالباً کہ جبرائیل امین نے خود بتایا تھا اتنا لمبا سفر آسمانوں کا زمینوں پر کتنی دیر میں کر لیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پلک جھپکنے کی دیر میں. کتنی دیر میں ایک انسان پلک جھپکتا ہے اس قدر تیزی سے جبرائیل اللہ کے عرش سے مدینہ منورہ پہنچ جایا کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود جبرائیل کو ڈر تھا. انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جبرائیل نے فوراً حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب یہ کلمہ کہا مینڈا آ گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام, آپ حضرات نے واقعہ سنا ہوگا, باپ بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ گفتگو ایسی ہے انسان کا کلیجہ پھاڑ دیتی ہے. اس گفتگو کے اندر خود حضرت اسماعیل اپنے والد کو اپنے آپ کو ذبح کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں. ابا حضور میرے پاؤں کو باندھ دیجئے گا, ابا حضور میرے پاؤں کو باندھ دیجئے گا, اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے گا, میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیجئے گا, مجھے کس کر مضبوطی سے پکڑیے گا. یہ ساری علامات ہیں. اب جب مینڈا آ گیا حضرت اسماعیل اسی حالت میں نیچے لیٹے ہوئے ہیں. اب ان کی جب رسیاں کھولی گئیں, جب چھری کو ہٹایا گیا, ان کے پہلو کو سیدھا کیا گیا, اب وہ فوراً اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے اور جب دیکھا کہ بغل میں مینڈا موجود ہے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا اللہ نے میری جان بچا دی.
اور اللہ نے میری جان کے بدلے میں مینڈا بھجوا دیا. ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے میری جان بخشی, میرے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھجوا دیا. یہ دن وہ مبارک دن ہے جو ہمیں اس عمل کی یاد دلاتے ہیں. اللہ اکبر جب ہماری زبان پر آئے ہمیں جبرائیل امین یاد آنے چاہیے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب یہ جملہ ہماری زبان پر آئے ہمیں حضرت ابراہیم ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے یاد آنے چاہیے. اللہ اکبر وللہ الحمد کا کلمہ, یہ جملہ جب ہماری زبان پر آئے ہمیں حضرت اسماعیل ہمیں یاد آنے چاہیے. ان مبارک ایام کے اندر سب سے بہترین جو تسبیح ہے کہ جو سب سے بڑا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے, اٹھتے بیٹھتے اللہ کے نبی کی طرف سے, آتے جاتے راستوں کے اندر ان کلمات کی تکبیر کو بلند کیا جائے, ان کلمات کی تکبیر کو بلند کیا جائے. وکیل صاحب کون سے کلمات؟ زور سے بولیں, زور سے, شاباش. کھڑے ہو کے بولیں, کھڑے ہو کے, ہاں شاباش, اللہ خوش ہوگا. دوبارہ پڑھیں, آپ کی آواز سمجھ نہیں آئی. اللہ اکبر سارے پڑھیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جملہ ہم نے دہرانا ہے کہ ہم نے یاد کرنا ہے. اللہ چاہتے ہیں اس جملے کے ذریعے سے اس مبارک عشرے کے اندر ہمیں یاد کیا جائے. یہ اللہ کی بڑائی کا بول ہے, شاید صاحب اللہ کی بڑائی کا بول ہے, لیکن آج ہمارے بازار باوجود ہے کہ مبارک عشرہ داخل ہو چکا, ان کلمات کا ان کو پتہ کوئی نہیں. وہ بیچارے مسجد کی طرف نہیں آتے, تو جو مسجد کی طرف آتے ہیں ان کی دوہری ذمہ داری ہے کہ وہ بآواز بلند آج شام سے باہر مارکیٹوں میں نکل جائے. ہر ہوٹل پر آپ کو جم غفیر ملے گا, بادشاہ خان چوک پر آپ کو جم غفیر ملے گا, 51 کی چرنگی پر آپ کو جم غفیر ملے گا. آج دیوانہ وار یہ کلمات کہنے ہیں. اللہ کرا ہمارے کہنے سننے سے اگر کوئی ایک بندہ بھی یہ کلمہ پڑھ لے گا, کیا پتہ اس کا کلمہ پڑھنا اللہ کو پسند آ جائے اور وہ سبب بن جائے میری اور آپ سب کی نجات. کون سا کلمہ پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. گھروں کے اندر جانا ہے. اب ہمارے تو آپ کو پتہ ہے کہ اسپیکر ایکٹ پر پابندی ہے, اسپیکروں کے اندر بیانات وغیرہ نہیں ہوتے. گھروں کی مستورات کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ ہم نے پڑھنا ہے؟ جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ اپنے گھر والوں کو جا کر بتلائیں. گھر کے اندر غصے کے ساتھ ہی آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں, اور اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. سارے گھر والے چونک جائیں گے. خیریت تو ہے کہ آج آپ کی زبان پر کلمات تو ہم نے ان کو بتلانا ہے. مبارک عشرہ شروع ہو چکا ہے, ہم نے ان کو بتلانا ہے. اس مبارک عشرے کا جو سب سے بڑا اہم ترین عمل ہے, اللہ کی بڑائی کے بول کو بولا جائے. اللہ بڑائی کے بول کو پسند کرتا ہے, اور اس مبارک عشرے کے اندر سب سے بڑا بول وہی ہے جو جبرائیل امین نے کہا تھا, جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا, جو حضرت اسماعیل نے کہا تھا. گھر کے اندر پیغام پہنچ جائے, گھر کے اندر سے اگر آوازیں بلند ہو, اگر میرے گھر کے اندر سے اگر تکبیرات تشریح کی آوازیں بلند ہو, میرے بغل کے اندر, میرے پڑوس کے اندر, میرے گھر کے سامنے اگر کسی گھر پر ٹی وی کے واقعات چلیں گی, یہ آواز کو سن کر وہ بھی شرما جائیں گے, وہ ٹی وی بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. ایک خاموش دعوت ایک گھر سے دوسرے گھر تک پہنچ جائے گی. اگر ہمارا پورا علاقہ ان تکبیرات سے گونج اٹھے گا, اللہ کی قسم ہمارے مسائل یہ تھانے کچہری والے حل نہیں کر سکتے, بلدیات والے حل نہیں کر سکتے. ہمارے مسائل حل کرے گا تو اللہ کی ذات کرے گی, اور اللہ کی ذات مسائل تب حل کرے گی جب ہم کوئی ایسا کام کریں گے جس سے اللہ کا فضل متوجہ ہوگا, اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. اس کے بعد کہیں اللہ کی رحمت کی نگاہ ہمارے علاقے پر پڑ جائے گی. میں انکاری نہیں ہوں کہ آپ ووٹ نہ دیں, آپ ووٹ دیں, پر جتنا زور ووٹوں کے پیچھے لگا رہے ہو, جیسے 4-5 چرسی بیٹھے ہوتے ہیں سر جوڑ کر, آج کل سارے بلدیاتی امیدوار اس انداز سے کونوں میں اور ہوٹلوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. اگلے 10 دن
الیکشن کو طلاق دے دیں، اگلے 10 دن دنیا بھر کے تمام کاموں کو طلاق دے دیں، ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان کلمات کو لوگوں تک پہنچائے۔ خدا کی قسم میں قرآن اپنے سر پر لے کر قسم کھا سکتا ہوں، اس مجمع میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ تکبیر بھی پڑھنا نہیں آتی۔ برا مت بنائیے گا میری بات کا، اس وجہ سے بار بار آپ کو پڑھوا رہا ہوں کہ اللہ کی بڑائی کا بول ہے کہ مس نہ ہو جائے، اللہ کی بڑائی کا بول ہے کہ ضائع نہ ہو جائے، اللہ کی بڑائی کا بول ہے جن لوگوں کے بڑے پن کو دیکھ کر، ان کے واقعات، ان کے تذکرات کو سن کر میرے اور آپ کے منہ سے رالیں ٹپکتی ہیں، ایسے ہی اعمال پر وہ اتنے بڑے آدمی بن گئے تھے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جیسے رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف کے لیے، مسجد کے لیے لوگ خاص کرتے ہیں، جن لوگوں نے ان 10 دنوں کی اہمیت کو بھانپ لیا، وہ لوگ ان 10 دنوں کا بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ کیا دنیا اور مافیا سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جایا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ آ رہی ہے مظہر خان جدوئی 12:25 سے آپ تشریف لائیں، آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں، آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں۔ بھائی اگر ہم لیٹ آئیں، یہ میں مظہر کو ویسے کہہ رہا ہوں، باقی سنانا دوسروں کا مقصد ہے، اگر ہم لیٹ آئیں تو جہاں پر جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، اگر ہم لیٹ آئیں تو جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیں۔ یہ کندھے پھلانگنا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی قسم، آج جو دوسروں کے کندھے پھلانگے گا، کل کو اس کو جہنم کے اوپر بطور پل کے لٹایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے اوپر سے تم چل کر، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ بہت بڑی جگہ اللہ نے پردے لگوا دیے، الحمدللہ، آپ حضرات کی دعاؤں سے، آپ حضرات کے تعاون سے اللہ نے پردے لگوا دیے، کھلے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اگر پہلی صف کا، دوسری صف کا آگے آنے کا اگر شوق ہے تو جناب والا تھوڑا جلدی تشریف لے آئے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دیکھو یہاں پر ہیں فرشتے، یہاں پر کیا ہیں؟ فرشتے، اور فرشتے قابل احترام، فرشتے قابل احترام، ہماری ٹانگ اٹھتی ہے فرشتوں سے اوپر، اور نیچے ہے انسان، نیچے کیا ہے؟ انسان، اس انسان کی توہین یہ کعبۃ اللہ کی توہین سے بڑا گناہ ہے۔ ساری سمجھ شریفہ میں جس کو جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جایا کرے۔ اگر اللہ میاں پر احسان کرنا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ احسان کرتے ہیں، تو 11:30 بجے تشریف لایا کرے۔ ساری سمجھ شریفہ میں یہ مبارک ایام ہیں، ان مبارک ایام کے اعمال، راتوں کو عبادت سے زندہ کیا جائے اور دن کے اوقات کے اندر نفلی روزے رکھے جائیں۔ اگر اللہ توفیق دے بہت بڑی غنیمت ہے، ان مبارک ایام کے اندر تلاوت کا مقام عام دنوں کی تلاوت سے بڑھ جاتا ہے۔ ان مبارک ایام کے اندر سب سے بہترین تسبیح، سب سے بہترین وظیفہ جو ان ایام کے اندر کرنا چاہیے وہ تیسرے کلمے کا ورد ہے۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ مکمل تیسرا کلمہ ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہ تیسرے کلمے کا حصہ بھی ہے اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہترین خزانہ بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دنوں کے اعتبار سے، عبادت کے حوالے سے جتنا زیادہ نیک عمل ان دنوں میں پسند ہے، وہ سال بھر کے دیگر ایام میں کوئی دن ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، کیا جہاد میں جانا، جہاد والا عمل بھی ان دنوں کے اندر کی جانے والی عبادات کا مقابل نہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، یعنی کہ جہاد جیسا عمل بھی ان دنوں کے اندر کی جانے والی عبادات کا بدل نہیں۔ البتہ سرکار نے فرمایا وہ مجاہد یا اس مجاہد کا عمل ان دنوں میں کی جانے والی عبادت کے برابر ہو سکتا ہے جو میدان جہاد میں جائے، اپنی جان بھی لٹائے، اپنا مال بھی لٹائے اور خون میں لت پت ہو کر، مطلب شہید ہو کر واپس آئے، اس کا وہ عمل اور ان ایام کے اندر کیا جانے والا نیک عمل تب کہیں جا کر برابر ہو سکتا ہے، بصورت دیگر جہاد والا عمل بھی ان ایام کے اندر کیے جانے والے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آ رہی ہے؟ پھر سرکار نے فرمایا
کہ بھائی ان دنوں کے اندر کیا کرو؟ تسبیح کرو، تکبیر کرو، تحلیل کرو، تحمید کرو. ٹھیک ہے. تیسرے کلمے کے اندر یہ چاروں چیزیں آ جاتی ہیں. سبحان اللہ تسبیح آ گئی، والحمدللہ تحمید آ گئی، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تحلیل آ گئی، اور اس کے اندر تکبیر بھی آ گئی. یہ تینوں کی چاروں چیزیں تیسرے کلمے کے اندر پائی جاتی ہیں. ان ایام کا وظیفہ تیسرے کلمے کو بنا لیا جائے. اللہ کی ذات سے امید ہے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہماری زندگی میں چینج آئے گا. ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ سال بھر کا جو سب سے بڑا دن ہوتا ہے وہ یوم النحر کا دن ہوتا ہے، 10 ذی الحجہ والا. کون سا دن ہوتا ہے؟ 10 ذی الحجہ والا. اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان 10 دنوں سے بہتر کوئی ایام زندگی بھر کے اندر ہمیں نصیب نہیں ہوں گے. تو الحمدللہ آج پہلا دن ہے. اگر ہم نے یہ وقت لمحات ضائع کر دیے تو دوبارہ پتہ نہیں معلوم ملے یا نہ ملے. یاد ہر مسلمان سے میری گزارش ہے اللہ کے لیے ان اوقات کو قیمتی بنائیں. غیبت کو بند کر دیں، جھوٹ کو بند کر دیں، بد کلامی بند، بد اخلاقی بند، بد نظری بند، گانے سننا بند، نمازیں چھوڑنا بند. ہمارے بڑوں نے فرمایا ان ایام کے اندر اگر نیکیوں کا ثواب اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے تو کیے جانے والے گناہوں پر اللہ ناراض بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تبھی اللہ نے قرآن میں کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان ایام کے اندر گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. جانوں پر ظلم کیسے؟ کہ اگر جھوٹ بول دیا، اگر غیبت کر لی، اگر کوئی بھی خلاف شرع کام کر لیا کہ جانوں پر ظلم ہو جائے گا. کوشش کیا کریں ان 10 دنوں کے اندر ہم سب کوشش کریں نماز با جماعت ادا کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، پہلی صف کے اندر آ کر پڑھنے کی کوشش کیا کریں. ہماری جماعت نہ چھوٹ جائے، کیونکہ جماعت کا چھوڑنا بھی گناہ ہے. ہماری نماز قضا نہ ہو جائے، قضا کرنا بھی نماز کا بہت بڑا گناہ ہے. گھروں کے اندر بھی اپنے مستورات کو پابند کریں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کو تسبیحات میں لگا دیں، ان کو تلاوت کے اندر لگا دیں کہ 10 دن انشاءاللہ ہماری زندگی کی تبدیلی کے دن ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم نے سوچ لیا. اگر ہم نے، اور اللہ نہ کرے ابھی بھی جیسے بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں گے ثواب کی نیت سے برکت کے لیے، اگر یہ نیت لے کر آئیں گے تو جیسے اس سے پہلے والے دن ہمارے ضائع ہو گئے، یہ دن بھی ہمارے ضائع ہو جائیں گے. آ رہی سمجھ میں؟ پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ باہر والے بھی پڑھیں، زور سے پڑھیں، شاباش. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. مسجد کے اندر آئیں، مسجد سے باہر جائیں، گھر کے اندر آئیں. ابھی باہر جمعے کے بعد جب ہم نکلیں گے اس انداز سے نکلیں، ہم سب کی زبان پر دھیمی آواز میں یہ کلمات ہوں، تاکہ باہر جو ریڈیو پر ہمارے مسلمان فروٹ بیچنے والے کھڑے ہیں ان بیچاروں کو بھی احساس ہو کہ اللہ میاں اندر ہے، اللہ میاں باہر نہیں ہے. کہ ظالموں، تم نے مسجد کے دروازے پر قبضہ کر لیا، نمازیوں کے راستوں کو تم نے روک لیا. آ رہی سمجھ میں؟ یہ کلمات زور زور سے پڑھیں، آپ ایک دوسرے کو سنائیں، ابھارے اعمال پر. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے کہنے سننے سے انشاءاللہ لوگوں کو بھی توفیق ہو جائے گی. باقی جو قربانی کے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ اگلے جمعے کو بیان کیے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اور دوسرا اعلان بھیا یہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ قربانی کا عمل قربانی والے دن کیا جاتا ہے، اور قربانی والے دن سب سے افضل صورت یہ ہے اپنی قربانی کے گوشت سے انسان اپنی پہلی غذا اس دن استعمال کرے. آپ حضرات کے جذبات کے پیش نظر اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے انشاءاللہ بقرہ عید کی نماز صبح ٹھیک 6 بجے ادا کی جائے گی. صبح 6 بجے انشاءاللہ. 6 بجے کا مطلب ہوگا 6 بجے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے عید والے دن فجر کی نماز 5:10 پر ادا ہوگی. نماز فجر کے ساتھ عید کی نماز کی تیاری کر کے آئیے گا، اور 6 بجے انشاءاللہ عید کی نماز سے فارغ ہو کر قربانی والے عمل کے اندر شریک ہو جائیے گا. اللہ حافظ.